الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. لائق صد احترام خطیب اسلام مخلصی فی اللہ برادر محترم استاذ العلماء حضرت علامہ الحافظ القاری محمد نصر اللہ سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے جلسے قائم کیے جاتے ہیں اس مقصد کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے برادر عزیز نقیب مجلس محترم محمد نعمان قادری صاحب کے لیے دعا گو کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے. لیکن ان محفلوں میں حاضری کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں اکثر محفلوں میں نظر نہیں آتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والوں کی اکثریت ننگے سر بیٹھی ہے. کتنے عرصہ سے آپ یہ جلسہ کروا رہے ہیں؟ یہ کتواں سالانہ جلسہ ہے؟ چوتھا سالانہ جلسہ ہے. یعنی 4 سال سے آپ یہ جلسے کروا رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ بھی نہیں جان سکے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کے آداب کیا ہیں. یہ کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے اور نہ ہی آپ شادی حال میں آئے بیٹھے.
آپ ذکر رسول کی مجلس میں آئے بیٹھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضر کیسے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اکثر لوگ ننگے سر آئے بیٹھے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی، اور جب جاگتے ہوئے عشاء چھوڑ دی ہے، گھر جانے کے بعد سو کر اٹھ کر پھر فجر کون پڑھے گا؟ یعنی جس قوم نے جاگتے ہوئے عشاء نہیں پڑھی، وہ گھر جا کے سو جانے کے بعد پھر اٹھ کے فجر کیسے پڑھے گا؟ قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر نماز کی تاکید آئی ہے، 750 بار اللہ رب العزت نے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز قائم رکھنا۔ اور یہاں بیٹھنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی، اس لیے کہ اگر عشاء پڑھی ہوتی نا، پھر ظاہر ہے سر پہ کوئی ٹوپی ہوتی، کوئی کپڑا ہوتا، اور پھر اسی ٹوپی اور کپڑے کے ساتھ آپ محفل میں آ جاتے۔ لیکن چونکہ اکثریت نے عشاء نہیں پڑھی، تو جیسے تھے اسی طرح مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور میرا یقین یہ ہے کہ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے وہ وضو کر کے بھی نہیں آئے۔ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے وہ وضو کر کے بھی نہیں آئے۔ جب سے محفلیں مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہیں نا، تب سے محفلوں کے ادب ختم ہو گئے، آداب ختم ہو گئے۔ لوگ محفلوں میں اس طرح جاتے ہیں جس طرح کسی میلے میں جاتے ہیں، یا جس طرح شادی حال میں جاتے ہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضر کیسے ہوتے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر ابھی تک 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے ہو گئے ہوں، یا میرے بعد بھی چونکہ نعت خوانوں نے پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے مجلس 8 گھنٹے تک چلے۔ 8 گھنٹے آپ یہاں بیٹھیں گے تو یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ نہ اللہ کا حکم نہ اس کے رسول کا حکم کہ 8 گھنٹے محفلوں میں بیٹھے رہو، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مگر بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں نا۔ تو جب نہ اللہ کا حکم نہ اس کے رسول کا حکم، پھر کیوں بیٹھتے ہیں 8 گھنٹہ؟ اس لیے کہ من چاہتا ہے، اپنا دل چاہتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، اپنا من چاہا تو 8 گھنٹے بیٹھ گئے مجلس میں۔ ہم کتنے نادان لوگ ہیں اور ہم کتنے پاگل لوگ کہ ہم نے 8 گھنٹے وہ کر لیا جسے من چاہا، اور 15 منٹ کی وہ عشاء نہ پڑھ سکے جسے رب نے چاہا۔ اور گھر جانے کے بعد 10 منٹ کی وہ فجر نہیں پڑھیں گے جسے رب نے چاہا۔ تو یہاں کس کو دھوکہ دینے آئے ہیں؟ یعنی ہاتھ جھنڈے بن جاتے ہیں اور جھومنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تاجدار کائنات کے غلام، اس بد نصیب کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کافر میں اور مومن میں فرق کی نماز کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کافر نماز نہیں پڑھتے، مومن نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی حدیث پاک۔ تو جس بدبخت نے نماز نہ پڑھ کے یہ فرق بھی مٹا دیا، اس کا اسلام کہاں بچا؟
آپ ہر سال یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی پیشانی میں سجدے کا نور نہیں ہے، اگر تمہارے پاؤں مسجدوں کے راستے پہ چلنے کے عادی نہیں ہیں، اگر تم تاش کھیلتے ہوئے سجدے چھوڑ رہے ہو، اگر جوانوں تم کرکٹ میچ کے لیے یا ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہو نمازیں چھوڑ رہے ہو، اور گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں اگر ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑ رہی ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم ان کا تاجدار کائنات کی امت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان بد نصیبوں نے، اللہ کے رسول نے جو کفر اور اسلام کی حد بنائی تھی، اس حد کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اتنا پیسہ خرچ کرتے کس مقصد کے؟ صرف کانوں کے چسکے کے لیے، صرف گلوکاری سننے کے لیے، صرف ٹپے سننے کے لیے، اور صرف شعر سننے کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ اب دیکھیں نا، ہاتھ جھنڈے بن رہے ہیں اور سر ہلائے جا رہے ہیں، وہ سر منافق کا سر ہے کہ جو نبی کے ذکر کی مجلس میں نبی کے نام پر تو جھومے، وہ سر منافق کا سر ہے، لیکن 5 وقت مسجد میں سجدے میں جھکایا نہ جا سکے۔ وہ ہاتھ مومن کے نہیں، منافق کے ہاتھ ہیں، جو نبی کے نام پر محفل میں جھنڈا تو بنے، لیکن 5 وقت اللہ کے سامنے قیام میں وہ ہاتھ جڑ نہ سکے۔ مسجد ویران، بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں، دارے آباد ہیں، شاپنگ مال آباد ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، اور خدا کے گھر ویران پڑے ہیں، اور قوم کانوں کے چسکے میں لگی ہے، اور نعرے لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جھوٹ مت بولو، اگر سچے ہو تو پہلے اس دعوے کو سچا کرو، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گانے چھوڑنا بھی قبول ہے، شادیوں پہ ڈول بجتے ہیں، شادیوں پہ طوائفوں کے ڈانس ہوتے ہیں، شادیوں پہ ڈیک لگ جاتے ہیں، اور امام الانبیاء کی امت کی وہ بیٹیاں جو گھر میں مصلے پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، بتائیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں مصلے پہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہیں کہ گلی میں آواز جائے؟ کیوں؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ، اس کی آواز کا بھی پردہ۔ تو جو ہماری ماں بہن بیٹی گھر میں مصلے پر رب کا قرآن نہیں پڑھ سکتی اونچی آواز میں، وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے کیسے گا سکتی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فاروق اعظم کون ہے؟ یہ مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں۔ فاروق اعظم آپ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو جب وہ تھوڑا بڑا ہوا نا، اس نے ایک غریب آدمی کا مال چھین دیا، ایک کمزور کو تھپڑ لگا دیا اس نے، تو پوچھا گیا کہ نام کیا ہے اس لڑکے کا؟ تو کہا جی نام محمد ہے۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے اس کا محمد، اور اس نے ایک غریب کو نا تھپڑ مارا ہے، ایک کمزور پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایک کمزور کا مال چھین لیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے فلاں کا مال چھین لیا، محمد نے فلاں کا دل دکھا دیا۔ فاروق اعظم کے دربار میں شکایت ہوئی کہ لڑکا ہے اور نام ہے محمد، آپ نے فرمایا اسے میرے دربار میں لاؤ، اسے بلا لائے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی نا، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے، کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو۔